معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا۔ ایک زمانے میں نے پبلک کی پرزور ڈیمانڈ پر خواتین کے لیے آسان ناول نویسی کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا، جس کا شہرہ چار دانگ عالم میں ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں اردو ادب میں نسوانی ناولوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، اور ان میں سے کچھ ڈھیروں تلے ان ناولوں کے پڑھنے والے بھی آ گئے اور راہی ملک عدم ہوئے۔ ان ناولوں میں فقط ایک ہی قباحت تھی کہ ان سب کے کرداروں کے نام وہی تھے جو میں نے مثال کے طور پر پیش کیے تھے، یعنی تمام ناولوں کی ہیروئن کا نام ڈبونا تھا، جو برآمدے میں ریکٹ ہلاتی ہوئی آتی اور جانے کیوں اداس ہو جاتی ہے اور آخر میں ڈبونا ڈوب جاتی ہے۔ ہیرو کا نام شمشیر بھائی جان تھا، جو عقل کے علاوہ ہر شے کے چیمپئن تھے۔ خواتین ناول نگاروں نے یہ احتیاط بھی نہ کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ دوسری کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی اپنی ہیروئن کو نمبر دے دیتی، یعنی ڈبونا نمبر 2 اور ڈبونا نمبر 20 اور شمشیر بھائی جان نمبر 9 وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب، اس کالم کو لکھے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کی یادداشت میں ایک بڑی خبر کی طرح محفوظ ہے، اور مجھ سے بار بار فرمائش کی جا رہی ہے کہ یاد رہے کہ یہ فرمائش صرف خواتین کر رہی ہیں کہ انہیں افسانے لکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اس لیے ایک کالم اگر آسان افسانہ نویسی برائے خواتین ہو جائے تو ان کا نصیب سنور جائے گا۔ اس لیے میں آج کا کالم اسی موضوع پر تحریر کروں گا تاکہ بہنوں کا، میرا مطلب ہے خواتین کا، نصیب سنور جائے۔ تو آسان افسانہ نویسی برائے خواتین پیش خدمت ہے۔ افسانہ لکھنے کے لیے از حد ضروری ہے کہ آپ نے وہ فلمی گانا سن رکھا ہو کہ افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا اور آنکھوں میں رنگ بھر کے تیرے انتظار کا۔ افسانہ نویسی کا موڈ بنانے کے لیے آپ کم از کم 1 درجن شدید قسم کی ٹھنڈی آہیں بھریے تاکہ آپ رومانٹک ہو جائیں۔ ٹھنڈی آہیں بھرتے وقت ذرا یہ احتیاط کر لیجئے گا کہ آپ کے سامنے کوئی مرد نہ بیٹھا ہو۔ اگر آپ تنہائی میں ٹھنڈی آہیں نہ بھر سکتی اور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو پھر گھریلو بلی یا پالتو کتے کو سامنے بٹھا کر یہ عمل کیجئے۔ کتا آپ کی ٹھنڈی آہوں پر ذرا خوفزدہ ہو کر بھونکے گا، لیکن اس کی پرواہ نہ کیجئے گا۔ آوازِ سگاں کم نکتر رزق افسانہ نویساں۔ درجن بھر آہیں بھرنے کے بعد اپنی پلکیں پٹ پٹ جھپکائیے تاکہ آپ دیدہ ہو جائیں۔ آپ دیدہ ہونا اور ذرا آنسو بہانا افسانہ نویسی کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ بالکل اس شعر پر دھیان نہ دیں، کیونکہ آپ بلبل تو نہیں ہیں، یا ہیں، مستقبل کی عظیم افسانہ نویس خاتون ہیں۔ البتہ آپ تخلص کے طور پر بلبل ہو سکتی ہیں، لیکن افسانہ نگار کے لیے تخلص اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر بفرض محال رونے میں اور آنسو بہانے میں بھی کچھ دشواری پیش آتی ہے تو صبح بیدار ہوتے ہی آئینے میں اپنا چہرہ غور سے دیکھیے، انشاءاللہ فوری افاقہ ہوگا۔ اگر اس طریقے سے بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوں تو 1-2 پیاز کاٹ لیجئے۔ تیز با ہدف نسخہ ہے۔ تو جناب، بلکہ جنابہ، اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ آپ ٹھنڈی آہیں بھرنے کے بعد آپ دیدہ ہو چکی ہیں، بس اب افسانے کے لیے رومانٹک خیالات نازل ہوا ہی چاہتے ہیں، لیکن صرف ایک شے کی کمی ہے، اور وہ ہے ماحول۔ جی ہاں، آپ نے اپنے ذہن کا ماحول تو بنا لیا، لیکن جہاں آپ بیٹھی ہیں وہاں کا ماحول بھی نیم رومانوی ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی اور اداس ہوائیں سرگوشیاں کرتی ہوئیں آپ کے آس پاس چلنی چاہیے۔ خزاں رسید پتے ہر سو اڑنے ضروری ہیں، اور دور کوئی بانسری بجا دے تو بس سبحان اللہ۔ اس ماحول کے لیے آپ پائیں باغ میں تشریف لے جائیں۔ اگر آپ نہیں جانتی کہ آپ کے گھر کا پائیں باغ کون سا ہے تو کسی خاتون ناول نگار سے پوچھ لیجئے، ان کی ہیروئن ہمہ وقت پائیں باغ میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی یا کسی قسم کا کوئی بھی باغ نہیں تو پھر آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر فل سپیڈ پر پنکھا چلائیں۔ ان دنوں سردیاں ہیں تو سرد ہوائیں آپ کے آس پاس سرسرائیں گی۔
اگر ان ہواؤں سے آپ کو نمونیا ہو جائے یا زکام ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ ادب عالیہ میں مقام بنانے کے لیے تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ مٹھی بھر پتے جو آپ کسی پارک میں سے جمع کر کے لائی ہیں فضا میں اڑا دیجئے تو بس ماحول مکمل ہو جائے گا۔ سرگوشیاں کرتی ہوائیں اور خزاں رسیدہ پتوں کی اداسی اور ان کے درمیان میں ٹھنڈ لگ جانے سے آپ کی مسلسل چھینکیں اور ناک کی شوں شوں۔ ویسے آپ نے حسب مشورہ اپنے ٹیپ ریکارڈر پر بانسری کی کوئی دور سے آتی ہوئی دھن لگا دی ہوگی۔ یاد رہے کہ بانسری کی دھن دور سے آنی چاہیے، یعنی دور کوئی گائے اور دھن یہ سنائے، اور گائے سے مراد دودھ دینے والی گائے نہیں ہے۔ اب آپ کی ذہنی حالت بگڑ چکی ہے، معاف کیجیے گا نکھر چکی ہے، اور آپ ایک عظیم افسانہ لکھنے کی چوکھٹ پر ہیں۔ طرح طرح کے نادر خیال اور خوبصورت خواب آپ کے ذہن میں آوارہ پھر رہے ہیں اور اس آس میں ہیں کہ انہیں کوئی جامہ پہنایا جائے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پہن نہیں رکھا، اس لیے جامے کی تلاش میں ہیں۔ اس اداس اور خزاں رسیدہ سرگوشیوں کے موڈ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے افسانہ لکھ رہی ہوں۔ دل بے قرار کا گنگنائیں اور پھر بسم اللہ کر کے افسانہ لکھنا شروع کر دیں۔ افسانے میں لکھنا کیا ہے یہ بہت زیادہ اہم نہیں، بس آپ اسے کسی نہ کسی طرح شروع کر دیں، باقی کام انشاءاللہ خود بخود تمام ہو جائے گا، یعنی آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ کسی مشہور افسانہ نگار نے کہا تھا کہ افسانے کا پہلا فقرہ لکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ افسانے کے آغاز میں پہلا فقرہ لکھ لیجئے۔ اگر آپ آغاز میں دوسرا یا 10واں فقرہ لکھ دیں گی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ فقرہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس فقرے کے حوالے سے پورا افسانہ تیار ہو سکتا ہے۔ مثلاً پہلا فقرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ لیکن یہ تو شاید چراغ حسن حسرت نے کہیں لکھا تھا۔ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے کوئی اور فقرہ گھڑ لیتے ہیں، یعنی سوچ لیتے ہیں۔ جی ہاں، پہلا فقرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اندھیری رات تھی یا وہ ایک اندھیری رات تھی۔ کیا یہ ایک اندھیری رات تھی یا پھر کیا اندھیری رات تھی، اور یہ ایک نہیں 2 اندھیری راتیں تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر تو آپ حقیقت پسند افسانہ نگار کہلانا چاہتی ہیں تو پھر یہ ایک اندھیری رات ہے کے بعد لکھیں گی کہ اور لالٹین میں تیل نہیں تھا، دیا ٹوٹ چکا تھا۔ اور اگر آپ ماڈرن قسم کی افسانہ نگار بننا چاہتی ہیں تو یہ ایک اندھیری رات ہے کے بعد لکھیے 2 لومڑ 4 اود بلاؤ برباد شہر، 4 شخص اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس پر تیسرے نے پہلے سے کچھ پوچھا، اور پھر چوتھے نے تیسرے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں لومڑ نمبر 2 ہوں، اور پھر غائب ہو گیا۔ تو جناب یہ تقریباً مکمل افسانہ ہے۔ آپ اس میں اسی قسم کے کچھ اور بصیرت افروز فقرے ٹانک دیجئے، انشاءاللہ لازوال افسانہ ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات میں بھول ہی گیا، جب افسانہ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو کاغذ قلم بھی سامنے رکھ لیں، ان کے بغیر افسانہ لکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے شرط لگا رکھی ہے کہ کاغذ قلم بھی ضروری ہے، اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کر لیں، ورنہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اب اس افسانے کو اپنی تصویر کے ہمراہ کسی رسالے کے ایڈیٹر کو بھجوا دیجئے۔ اب افسانے کی اشاعت کا تمام تر دار و مدار آپ کی تصویر پر ہے۔ سب ہیڈنگ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ پیارے قارئین، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی کسی زمانے میں بچے رہے ہوں گے، اور اگر آپ خاتون ہیں تو یقیناً بچی رہی ہوں گی۔ تو کچھ اسی طور پر ہم بھی کسی زمانے میں بچے رہے ہوں گے، اگرچہ یہ کچھ قبل از تاریخ کا قصہ لگتا ہے، لیکن یہ امکان ہرگز نہیں کہ ہم ہمیشہ سے ایسے تھے۔ یقیناً بچے رہے ہوں گے، اور یہ اسی زمانے کا قصہ ہے کہ ہمیں انگریزی کے ماسٹر صاحب محاورے رٹایا کرتے تھے، اور ایک محاورے پر ہم ہمیشہ اٹک جایا کرتے تھے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ ہم اردو میں مطلب پوچھتے تھے تو ماسٹر صاحب کہتے تھے اوئے نالائکو، آنیسٹی کا مطلب ہے ایمانداری اور پالیسی کا مطلب ہے پالیسی۔
ہم ڈرتے ڈرتے ہاں جی کر دیتے تھے، اگرچہ ہمیں پالیسی کا مطلب نہیں آتا تھا اور ہم اسے بیمہ پالیسی ہی سمجھتے تھے۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایمانداری بہترین اصول ہے۔ آپ نے شاید یہ محاورہ نہ سن رکھا ہو، کیونکہ مدت ہوئی اس محاورے کو نصاب کی کتابوں سے خارج کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ موجودہ حالات میں کہیں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ متروک شدہ محاورہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ ان دنوں اخباروں میں ایڈیٹر کی ڈاک کے صفحے پر اکثر ایماندار پاکستانی کے عنوان سے خط شائع ہوتے ہیں، جن میں کسی پاکستانی کی ایمانداری پر حیرت اور فخر سے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک خاتون نے لکھا کہ میں زیب النساء اسٹریٹ میں شاپنگ کر رہی تھی تو ایک فقیر نے دستے طلب دراز کیا اور میں نے جواب میں کہا کہ بابا جی معاف کرو، میرے پاس صرف 100 کا نوٹ ہے، چینج نہیں ہے۔ اس پر بابا جی نے کہا، بی بی جی آپ ذرا نوٹ کو ہوا لگوائیں، مجھے عنایت کریں، میں چینج لے آتا ہوں۔ میں نے جانے کیوں وہ 100 کا نوٹ بابا جی کو دے دیا۔ جب بابا جی کافی دیر تک غائب رہے تو میری سہیلیوں نے کہا کہ تم نے سخت حماقت کی ہے، یہ فقیر بھائی اب نہیں لوٹیں گے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، فقیر صاحب ایک سچے پاکستانی ہیں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار کی جھلک ان کے چہرے پر جھلکتی ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ وہ اس قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اور ضرور واپس آئیں گے۔ اور واقعی وہ بابا جی ریزگاری لے کر واپس آ گئے اور میں نے 2 روپے ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں نے اپنی سہیلیوں کو لان تان کرتے ہوئے کہا کہ کون کہتا ہے ہم پاکستانی بے ایمان قوم ہیں؟ کون کہتا ہے میرے میاں رشوت لیتے ہیں یا امریکہ میں جائیداد کے مالک ہیں یا انہوں نے بینکوں سے قرضہ حاصل کر کے ہضم کر لیا ہے؟ اگر یہ فقیر بے ایمان نہیں ہے تو میرے میاں کیسے بے ایمان ہو سکتے ہیں، جو بے حد پڑھے لکھے ہیں اور ہر سال سرکاری خرچ پر عمرے کے لیے جاتے ہیں؟ چنانچہ میری سہیلیوں کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خودی بھی بلند ہو گئی۔ اسی قسم کے دوسرے خطوں میں دکاندار اور ٹیکسی ڈرائیوروں کی ایمانداری کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح ایک ٹیکسی ڈرائیور نے میرا بیگ واپس کر دیا اور انعام بھی لینے سے انکاری ہو گیا۔ ان سب خطوں کی تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں ہماری بے ایمانی کے ڈنکے بج رہے ہیں، یہ بالکل وہ ہوائی ہے جو دشمنوں نے اڑائی ہے، ورنہ 10-12 کروڑ عوام میں سے اگر ایک فقیر، ایک ٹیکسی ڈرائیور، دکاندار ایماندار ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اور ہمیں ان ایماندار پاکستانیوں کی تصویریں پبلک مقامات پر آویزہ کرنی چاہیے تاکہ نئی نسل یہ جان جائے کہ تمام بزرگ حضرات بے ایمان نہیں ہیں۔ ویسے ایک بات بہت حیرت انگیز ہے کہ ایماندار پاکستانی کے عنوان کے تحت ابھی تک کسی سیاستدان یا سرکاری افسر یا صنعت کار کا نام نہیں آیا۔ اگرچہ میں بے ایمانی یا ایمانداری کا وسیع تجربہ نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم بے ایمانی کی جانب راغب ہے تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ مثلاً ہم اپنے بچے کے ساتھ جب بہت ہی لاڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوئے تو بڑا بے ایمان ہے، چنانچہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو والد صاحب کی خواہش کے مطابق بڑا بے ایمان بن جاتا ہے۔ ادھر محبت کی دنیا میں بھی محبوب سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ بے ایمان تو اے نینوا نندیا نہ آئے، چنانچہ محبوب جس کا پہلے سے ہی ایمان ڈول رہا ہوتا ہے مزید بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ہم کسی ریٹائرڈ فوت شدہ سرکاری افسر کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ دھڑلے کے افسر تھے، یاروں کے یار تھے، مجال ہے جو کبھی یہ پوچھا ہو کہ سفارش جو کر رہے ہو تو جائز ہے یا ناجائز؟ مختصر تنخواہ میں گزارا کیا اور پھر بھی 10 مربع زمین بنا لی، خاندان کو بنا دیا۔ دنیا یاد کرتی ہے، اللہ ایمان دے۔ اور یہی شاہ صاحب اگر دھڑلے کے افسر نہ ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ مرحوم نے ساری عمر نہ اپنا بھلا کیا اور نہ کسی دوسرے کا، رشتہ داری اور دوستی کا بھی پاس نہ کیا۔ دنیا انہیں کیا یاد رکھے، اولاد بھی دھکے کھاتی پھرتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کا بیٹا انجینئر ہے اور ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتا ہے۔ کچھ روز پیشتر وہ دوست تشریف لائے تو بے حد اپسٹ تھے۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے خیریت کیا ہونی ہے،
برخوردار کو ملازمت سے جواب مل گیا ہے اور یہ چوتھی ملازمت ہے جس سے اسے فارغ کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بے وقوف کا بچہ ایماندار ہے۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا تعمیراتی ٹھیکے لیتی ہے، پرسوں اس کے باس نے اسے چند فائلیں دیں اور 10,000 روپے تھما کر ہدایت کی کہ فلاں فلاں سرکاری دفاتر میں جاؤ، کاغذ افسروں کے سامنے رکھتے جاؤ اور ان کے ہمراہ نوٹ بھی دستخط ہوتے جائیں گے۔ 2 دن میں کاغذات مکمل ہو جائیں گے، ورنہ 2 برس میں بھی یہ کام نہ ہوگا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ جی میں انجینئر ہوں، مجھ سے میرے شعبے کا بھی کوئی کام کروا لیجئے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ جی میں انجینئر ہوں، مجھ سے میرے شعبے کا کوئی بھی کام کروا لیجئے، لیکن مجھ میں رشوت دینے کی ہمت نہیں ہے۔ باس نے مجھے فون کیا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ترقی پذیر ملکوں میں یہ طریقہ رائج ہے، تو وہ الو کا پٹھا مجھ سے بحث کرنے لگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بے ایمان ہو جاؤں۔ میں نے پھر سمجھایا کہ بیٹے یہ بے ایمانی نہیں ہے، کاروبار ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہی طریقہ کار رائج ہے۔ لیکن اس کی عقل پر تو ایمانداری کے پتھر پڑ چکے تھے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تاکہ یہاں ہم اسلام کے سنہری اصولوں کا نظام رائج کریں، جگہ جگہ بورڈ لگائے کہ نماز پڑھا کریں، ٹیلی ویژن پر قائد اعظم اور حضرت علامہ کے فرمودات دکھائے، لیکن اس نئی نسل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بزرگوں کا احترام نہیں کرتی، چنانچہ اب بیکار گھر بیٹھا ہے، اپنی ایمانداری کو گلے سے لگائے۔ ہمیں یہاں ایک بہت پرانا قصہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے اور جب سے ہوش سنبھالا تھا موصوف رات کے وقت گھر سے نکلتے تھے، چوری وغیرہ کرتے تھے اور فجر کی نماز واپس اپنے گاؤں میں ادا کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔ جب بہت ہی بزرگ ہو گئے تو ایک نوجوان نے ان سے کہا، بابا جی آپ قبر میں اتر کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف مٹی ڈالنے کی دیر ہے، تو اس پیشے کو ترک کر کے توبہ طائب ہو جائیں اور آخرت کی فکر کریں۔ بابا جی نہایت اطمینان سے بولے، بیٹے آخرت کی فکر تو میں نے کر لی ہے۔ نوجوان چونک کر بولا، اچھا آپ نے زندگی میں کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ بابا جی مسکرا کر بولے، ہاں مجھے تمہارے بارے میں تو علم نہیں کہ تم آخرت میں بخشے جاؤ گے یا نہیں، لیکن اپنے بارے میں مجھے 100% یقین ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے اس کے صلے میں بخش دیا جاؤں گا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ ظاہر ہے نوجوان نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ بابا جی وہ کون سا نیک کام ہے؟ بابا جی کھانس کر گویا ہوئے، بھئی ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی گاؤں سے ایک بھینس چوری کی، اسے ہانکتا ہوا گاؤں سے باہر آ گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اب دیکھتا کیا ہوں کہ ایک عورت دہائی دیتی بین کرتی میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، میرے پاس آ کر روتے ہوئے کہنے لگی، وے بھائی یہ بھینس میری ہے، مجھے واپس کر دو۔ میں نے کہا، جا دفع ہو جا، کبھی چوری کا مال بھی واپس ہوا ہے؟ چلی جا ورنہ گردن اتار دوں گا۔ اس پر وہ عورت فریاد کرنے لگی کہ میرا خاوند مر چکا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اس بھینس کا دودھ بیچ کر مشکل سے 2 وقت کی روٹی چلاتی ہوں، خدا کے لیے میری بھینس واپس کر دو۔ تو میرا دل پسیج گیا۔ میں نے سوچا کہ بھینس ہے تو میری، لیکن نیکی کا کوئی کام بھی ضرور کرنا چاہیے، تو میں نے جناب اس بھینس کو واپس کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کا اجر نہیں دے گا؟ ہمارے ملک میں نیکی کا یہی معیار ہے، حکمران طبقے عوام کی ملکیت بھینس کھول کر لے جاتے ہیں، اور جو بہت ہی نیک دل ہوں وہ کبھی کبھار اس بھینس کو عوام پر ترس کھاتے ہوئے واپس کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کا اجر دے گا اور وہ بخشے جائیں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے، اور ان کا ایمان سلامت رہا، اور وہ اپنی اس نیکی کا پرچار اتنی تقریروں میں کرتے رہتے ہیں اور ہم ایسے بے وقوف ہیں کہ ان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ مجھے حیرت ہے کہ ان بابا جی کو نیکی کے حوالے سے ابھی تک کسی اخبار میں ایماندار پاکستانی کے عنوان سے کوئی خط شائع نہیں ہوا۔ مجھے یہاں ایک اور بابا جی کا قصہ یاد آتا ہے۔ انگلستان میں طالب علمی کے ایام میں گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ایک فیکٹری میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ میرے برابر میں ایک بابا جی، بلکہ بابا صاحب، کیونکہ 2 انگریز تھے، کام کرتے تھے اور اتنی دل جمعی سے مشقت سے کام کرتے تھے کہ ان پر ترس آتا تھا۔ ایک روز میں نے کہا، بابا صاحب یہاں آپ پر کوئی نگران نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں،
تو اس کے باوجود آپ کام کرتے کرتے ہلکان ہو جاتے ہیں، کیوں اتنا کام کرتے ہیں؟ بابا صاحب نے ذرا حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، میں کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کام کے کرنے کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ عجیب جواب تھا کہ انہوں نے اپنی ایمانداری کا ڈنکا بجایا، نہ آخرت کی فکر کی، صرف یہ کہا کہ کام دل جمعی سے اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر ملک میں ایمانداری کے معیار مختلف ہیں۔ ہم چوری کی ہوئی بھینس اگر واپس کر دیں تو اس پر فخر کرتے ہیں، اگر پوری قوم میں سے 2-4 شخص ایماندار نکل آئے تو ہم شادیانے بجاتے ہیں اور اخباروں میں خط لکھ کر اپنی مسرت اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار بہتر ہے، کیونکہ بے ایمان لوگوں کے تذکرے کیے جائیں تو ملکی اخباروں میں تو اتنی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اب میں ایڈیٹر کی ڈاک میں ایک خط کے شائع ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جس میں ایماندار بھینس چور کے عنوان سے بابا جی اور لاکھوں ایسے باباز کا تذکرہ ہو، کیونکہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔